السلام علیکم۔ آج کا جو کوشچن ہے کہ ہماری نوجوانوں میں سستی کیوں پائی جاتی ہے، یا ہم بحیثیت قوم کیوں ہم اتنے سست ہیں؟ تو اس کے ریزن کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کے مختلف وجوہات ہے، اس کا بہت سی ریزنز ہے، لیکن سب سے بڑی ریزن جو ہے یہ ہمارے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی لانگ ٹارگٹ نہیں ہے، ہماری لائف کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سست پڑ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے جو اولڈ ایج کے جو لوگ ہیں، یعنی جو مڈل ایج کے جو لوگ ہیں، وہ بھی تقریباً سست پڑ جاتے ہیں۔ ان کا بھی کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے کام سے تو ہم اپنے کام پہ تو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ دیکھے تو وہ لوگ بڑے سست ہیں، اور مطلب اپنے کام کے ساتھ ان کا لگاؤ نہیں ہوتا ہے۔ اپنے سروائیور کے لیے جی رہے، یعنی صبح شام جو صرف روٹی کے لیے جی رہے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف یہ کہ اپنے فیملی کی صرف سروائیول کر سکے، یعنی اپنی فیملی کی صرف ان کو چلا سکے، باقی ان کا کوئی ریزن نہیں ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات ان کے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ایک اور وجوہات بھی ہے کہ ہمارے پاس ایک تو ہم لوگ کو پازیٹیو تھنکنگ سے بھی یعنی لیس ہے، یعنی ہمارے پاس پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر آپ دیکھ لیں، یعنی نگیٹیو تھنکنگ آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اگر آپ کسی سے پوچھ لیں کہ آپ نے اپنے بزنس میں یا اپنے کاروبار میں یا کوئی بھی جاب ہے تو آپ اس میں کیوں آپ نے ترقی نہیں کیا، تو وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے یار، ایک تو میری قسمت یہی ہے، دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حالات خراب ہے۔ گورنمنٹ پہ مطلب یہ کہ وہ الزام ٹھہرائے گا کہ گورنمنٹ کی وجہ سے ہمارے پاس یہ آج کل مہنگائی ہے، خاص طور پہ عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے، اس حوالے سے لوگ زیادہ مطلب یہ رو رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، یہ حالات خراب ہے یا کچھ بھی ہے۔ تو حالات کو جو نا یہ اپنے علاوہ دوسرے لوگوں پر وہ الزام ٹھہرائے گا۔ تو مقصد یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ تو جس امریکن جو موٹیویشنل اسپیکر ہے اینتھونی روبن، وہ کہتے ہیں کہ لوگ اسی لیے سست ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی ٹارگٹس نہیں ہے، یا بہت شارٹ ٹارگٹس ہے۔ اگر آپ کے پاس بڑے ڈیزائرز ہے تو آپ ظاہری بات ہے کہ آپ لائف کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں، اور آپ سست بھی نہیں رہیں گے، اور آپ اپنے کام میں مگن رہیں گے۔ جیسے کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی لائف بھی بہت لانگ ہوتی ہے، جن کے ٹارگٹ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ آج کل میں ایک مثال دیتا ہوں عمران خان کا، تو اس حوالے سے پولیٹیکل حوالے سے میں نہیں دیتا ہوں، لوگ کچھ ایگری کرتے ہیں، کچھ ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن پرسنل جو ڈیولپمنٹ ہے عمران خان کا، تو انہوں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے جیسا ابھی آپ کے سامنے عمران خان جو پرائم منسٹر ہے، تو اس نے 20 سال پہلے، یعنی جب یہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے، یا اس نے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد بھی اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے وزیر اعظم بنا ہے۔ تو آج پھر اس کا یہ ٹارگیٹ ہے کہ میں نے پاکستان سے یہ کرنا ہے، جیسے پہلے بھی ویڈیوز میں نے بتایا ہے۔ لیکن یہ ایک بڑا زبردست ایک ایکٹیونیس کے حوالے بڑا زبردست مثال ہے عمران خان کا۔ تو جن لوگوں کے بڑے ٹارگٹس ہیں وہ بڑے جیتے بھی ہیں، ان کا ٹارگٹ بھی بڑا ہوتا ہے، اور ان کا زندگی سے وہ یعنی ان زندگی سے زیادہ فائدہ بھی لے لیتے ہیں، اور جوش و خروش بھی ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ٹارگٹ نہیں ہے تو آپ میں کوئی جوش خروش نہیں ہوگا، آپ میں سستی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ بندہ جب پازیٹیو ہوتا ہے نا، تو پازیٹیو لوگ جو نا وہ آگے جیتے ہیں، وہ پازیٹیو لوگ جو نا ان کے ٹارگٹس بڑے ہوتے ہیں، اور وہ مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کوئی کام شروع کر لیتا ہے، اگر وہ پازیٹیو ہوتا ہے تو وہ مطمئن بھی ہوگا، اور وہ بڑا ٹارگٹ بھی رکھ سکیں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہ چیز جو نا ہمارے جو ساؤتھ ایشیا میں، خاص طور پہ ہماری پاکستان اور انڈیا میں، جو ساؤتھ ایشیا میں ہمارے جو ریجن ہے، اس میں یہ چیز پایا جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ اسکل نہیں ہے، ہم لوگوں نے اس چیز کو سیکھا نہیں ہے۔ یہ بھی سیکھنے کی ایک چیز ہوتی ہے، یعنی لائف کو کیسے گزارنا، یہ ایک اسکل ہوتا ہے، یہ بھی ایک اسکل ہے۔ تو ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے لائف کو کیسے گزارنا ہے۔ اور آج کل ماشاءاللہ لوگ جانتے ہیں کہ موٹیویشنل اسپیکر ہے، اور بہت سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک سائنس کا درجہ آج کل رکھتا ہے کہ آپ نے لائف کیسے گزارنا ہے۔ ایک تو ایسا ہے کہ ایک مذہبی حوالے سے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن دنیا کے حوالے سے بھی آپ نے ایک سیکھنا ہوگا کہ آپ نے لائف کیسے گزارنا ہے۔ اگر ہمارے پاس ٹارگٹس نہیں ہوتے، اگر ہم پازیٹیو نہیں ہوتے۔ آج میں ایک اپنے وزٹنگ کارڈ ایک پریس والے سے لا رہا تھا، تو اس کو میں نے کہا کہ آپ یعنی اس نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے، اس مطلب مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ میں بچوں کو خاص طور پہ جو یعنی 12ویں جماعت پاس کر کے ان کو میں ایک گائیڈ لائن دیتا ہوں کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے لائف میں۔ اور دوسری بات یہ کہ دوسرے لوگ بھی جتنے بھی کوئی بھی عمر ہو، اگر وہ لائف میں سٹک ہے، اگر وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کہ میں لائف میں آگے بڑھ جاؤں، تو ان کے لیے بھی یہ میرے ویڈیوز یا میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس کو پھر میں نے بتایا کہ جو لوگ مطمئن نہیں ہے اپنے جاب سے،
ان کو جاب چھوڑنا چاہیے، یا چھوٹے موٹے جو جاب ہوتے ہیں تو اس نے کہا نہیں یہ جاب چھوڑنی نہیں چاہیے، خاص طور پہ گورنمنٹ کی جو جاب ہے. تو اس نے کہ اس میں حالات بہت آج کل پاکستان میں خراب ہے، اگر کسی کی گورنمنٹ جاب ہے تو مقصد ہے کہ وہ ایک نگیٹو سائڈ پہ چلا گیا، یعنی وہ فیئر میں چلا گیا. اگر کسی کی جاب چلی جائے تو وہ آگے کیا کرے گا. تو اس کو میں نے کہا کہ دیکھو بات ایسا ہے کہ جاب تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر آپ کو روزی میں پہنچاؤں گا. تو باقی تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے، لیکن صرف آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے. ہماری جس فیلڈ میں بھی ایکسپرٹیز ہے ہم نے وہی کام کرنا ہے، ہمیں وہی کام لوگوں کو سکھانا ہے، ہمیں وہی کام سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اگر مذہب کے حوالے سے ہم لوگ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ آپ اسی دنیا میں اسی لیے جی رہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو، آپ میری عبادت کرو اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو، آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کرو. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام میں یعنی اگر آپ ترک دنیا کرے تو اسلام میں یہ چیز منع ہے. اگر کوئی بندہ پہاڑ میں جا کر عبادت شروع کرے تو اسلام نے اس چیز کو صحیح نہیں کہا. اسلام کہتے ہیں کہ آپ شہر میں رہ کر آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کر کے پھر آپ عبادت کریں. تب یہی کہا کہ آپ اچھے کام کرو. اچھے کام یہی ہے کہ آپ جس چیز میں ایکسپرٹ ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو الگ الگ بنایا، سب لوگوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، سب لوگوں کو ایک جیسے طبیعت نہیں بنایا، سب لوگوں کو ایک جیسے صلاحیتیں نہیں دی ہے. جو صلاحیت اپنی صلاحیت کو ڈسکور کرو، اس کے بعد اس پہ کام کرو اور اسی صلاحیت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، اپنے آپ کو فائدہ پہنچاؤ، اپنی فیملی کو فائدہ پہنچاؤ، اپنے شہر اور پوری دنیا کو فائدہ پہنچاؤ. تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ اسلام میں بھی کہتے ہیں کہ آپ یہی کام کرو. اگر آپ کا ٹارگٹ بڑا ہوگا تو آپ زیادہ جئیں گے. جیسے مطلب کہتے ہیں ادیب رضوی ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے جس نے SUIT سوٹ جو ایک کڈنی سینٹر بنایا ہے، تو بہت بڑے عمر کا ہے لیکن وہ بہت خوش ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت مطمئن ہے کیونکہ وہ لوگوں کو خدمت کر رہا ہے، اس نے اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے جو نا بس صرف وہ عبادت ہی کرنا ہے، آپ نے دنیا کے کوئی کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو نا صرف نماز سے خوش ہوتا ہے. اور آپ کے اگر دنیا کے کام کریں گے تو آپ کی دنیا بڑھ جائے گی، پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. تو یہ بات نہیں ہے. اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. اگر آپ کے پاس پیسے آ گئے، عبد الرحمن بن عوف بہت سرمایہ دار تھا، یعنی آج کل کے اگر حساب سے دیکھیں تو شاید بل گیٹس سے بھی زیادہ سرمایہ دار تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی دنیا سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. تو اس حوالے سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے. کوئی پیسہ کماؤ، بے شک آپ کوئی بھی کام کرو، کوئی بڑا ڈاکٹر بنو، کوئی بڑا انجینئر بنو، کوئی بھی دنیا کے حوالے سے کوئی بڑا کام کرو، تو اس سے آپ کا ٹارگٹ بھی لانگ ہو جائے گا اور آپ میں سستی بھی نہیں رہے گی. تو یہ میں جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ سستی کی جو مین وجوہات ہے، ایک تو ٹارگٹ نہیں ہے، دوسرا ہمارے پاس یہ اسکل نہیں ہے کہ ہم لوگ زندگی کیسے گزارنی ہے. اس کے بعد جو پوائنٹس یہ ہے کہ ہم لوگ نگیٹو سوچتے ہیں. ایک دم ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم لوگوں نے مرنا ہے. بھائی مرنا ہے تو مرنے سے پہلے کام کرو، اس میں کوئی شک نہیں کہ مرنا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے بات ہے نہیں کہ انسان نے مرنا ہے. لیکن مر کے کیا کہیں گے؟ مر کے لوگ کیا آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ خدا کو کیا جواب دیں گے کہ بس ایسی میں زندگی گزارا تھا، بس یہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ مر جائے بھی لیکن آپ مرنے سے پہلے اپنی ٹارگٹ پوری کریں. کہ قاسم علی شاہ نے اپنے ایک ویڈیو میں کہا کہ آپ نے جو بھی آپ کے پاس ہے، یعنی اگر ایک بندہ یعنی مرنے کے قریب ہو، اس کے پاس جتنے ریسورسز تھے یعنی عقل، شعور، وزڈم، اس نے دنیا کے حوالے کیا، جیسے اکثر بڑے لوگ کرتے ہیں. یعنی عام لوگ اگر آج کتابیں پڑھتے ہیں تو کس کی پڑھتے ہیں؟ ان لوگوں کی نہیں پڑھتے جن کے شارٹ کوئی ٹارگٹ تھے، ان لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ جن کے بڑے ٹارگٹس تھے. تو اس حوالے سے پھر انسان مطمئن بہت زیادہ ہوتا ہے. اور آپ کے پاس جتنے بھی پیسہ ہے، لیکن ہمارا یہی سی نیگیٹیوزم کی وجہ سے اچھا جس کے پاس پیسہ ہے اچھا وہ پیسہ خرچ نہیں کرتا ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ عقل خرچ نہیں کرتا ہے، جس کے پاس وزڈم ہے وہ وزڈم خرچ نہیں کرتا ہے، یعنی لوگوں کو نہیں بتاتا ہے. تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے سب کچھ دے دو، سب کچھ اس معاشرے کو دے دو، تب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو اسی سے انشاءاللہ سستی بھی ختم ہو جاتا ہے اور اسی سے جو ہم لوگ جو نا یعنی حشاش وشاش اور ہمارا کوئی ٹارگٹ بھی ہوگا اور ہم اپنی زندگی کا مقصد بھی پا لیتے ہیں اس حوالے سے. تو تب اگر یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنی زندگی میں مطمئن ہوں گے اور سکسیزفل ہوئیں گے.